اللہ فرماتا ہے ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں، جو تمہارے دل کو بھائے، ان عورتوں سے نکاح کرو۔ یہ بہت خاص چیز ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کو بھائے وہی میری شریک حیات ہو، اور ہر عورت کی بھی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جو میرے دل کو بھائے وہی میری زندگی کا ساتھی ہو۔ لیکن قرآن نے تو اتنا کہا کہ جو تمہیں پسند آئے، جو تمہارے دل کو بھائے، تم ان سے نکاح کرو۔ لیکن اب ہم نے اپنی پسند اتنی اونچی کر لی ہے کہ پہلی بات تو جلدی سے ہمیں کوئی بھاتا ہی نہیں ہے، اور اسی طرح کم و بیش یہی حال خواتین کا بھی ہے۔ اور ہماری پسند اب پختہ عقل والے انسان کی بجائے، ہوشیار اور عقل مند انسان کی بجائے، ہماری پسند اب بچوں جیسی ہو گئی ہے۔ جیسے ایک باپ یا ایک ماں اپنے بچے کو کسی دکان پر لے کر کے جائیں اور پوچھے کہ بیٹا تم کون سی چیز لو گے، تو جو چیز اس کو زیادہ چمکتی نظر آتی ہے وہ اس پہ انگلی رکھتا ہے، اور ابھی اس پہ انگلی رکھی تھی، پھر کوئی اور چیز چمکتی نظر آ گئی تو پھر اس پہ انگلی رکھ دیا، پھر اس کے بعد پھر اور کوئی چیز چمکتی نظر آ گئی، اس پہ انگلی رکھ دیا۔ یعنی وہ کسی چیز پر کے معاملے میں نتیجے پر پہنچ ہی نہیں پا رہا ہے، اور وہ بچہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کر رہا ہے، صرف اس چیز کی چمک کو دیکھ کر۔ لیکن وہ اس چیز کی چمک کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر یا اس کی گہرائی میں وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ خواتین جو بچیاں ہیں، جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے وہ بھی، اور جو نوجوان ابھی شادی شدہ نہیں ہے ان سے بھی میری گزارش ہے وہ میری بات بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک مثال کے طور پر کوئی چیز لے لیں آپ، اگر وہ چمکدار ہے، اگر آپ اس کی گہرائی کے اندر نہیں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ چیز آپ چند دن تک استعمال بھی نہ کر پائیں گے کہ یہ ٹوٹ جائے گی، اس کو پانی لگے گا تو یہ خراب ہو جائے گی، اس کی چمک جو ہے وہ چند دنوں کے اندر اڑ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بچوں کی پسند ہوتی ہے کہ جو چمک کی بنیاد پر کسی چیز کا سلیکشن کرتے ہیں، لیکن جو بچے نہیں ہوتے بلکہ پختہ خیال لوگ ہوتے ہیں، دور اندیش لوگ ہوتے ہیں، جو اچھی طبیعت کے مالک لوگ ہوتے ہیں، جو اچھی فکر کے مالک لوگ ہوتے ہیں، جو تجربہ کار ہوتے ہیں، جو خام خیال نہیں ہوتے، ان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے کام کتنی آ سکتی ہے۔ وہ چیز کی چمک کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز میرے کام کتنی آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں چپل خرید رہا ہوں تو وہ چپل کی چمک کو نہیں دیکھتے بلکہ چپل کے ٹکاؤ پن کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ کپڑا خریدتے ہیں تو کپڑے کی ٹکلی اور زرق برق کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ کپڑے کے ٹکاؤ پن کو دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کی مضبوطی کو دیکھتے ہیں، اس کے ٹکاؤ پن کو دیکھتے ہیں۔ لیکن آج کل کے چھوکرے اور چھوکریاں جو ہے وہ تو چیزیں بھی خریدتی ہیں تو چمک دمک کی بنیاد پر، اور انتخاب بھی زندگی کے ساتھی کا کرتے ہیں تو چمک دمک اور رہن سہن کی بنیاد پر۔ اس لیے بیچارے چیزوں کے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور زندگی کے ساتھی کے اندر بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو ہمارے باپ دادا تھے، دادا دادیاں تھی، وہ لوگ کوئی چیز خرید کے لاتے تھے تو بہت دن تک کہ اس کو استعمال کر سکتے تھے، یہ ان کی پختہ خیالی کی دلیل تھی۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ، پرانی چیز بہتر ہوتی ہے، تو اسی طرح وہ پرانے لوگوں کے تجربات ہوتے تھے اور اس تجربات کی بنیاد پر وہ چیزوں کو دیر تک اور دور تک استعمال کرتے تھے۔ لیکن اب ہمارے کپڑوں کا حال تو یہ ہے کہ 6 مہینے بھی نہیں بیتتے اور کپڑے پھٹنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو سلیکشن کا انداز ہے، ہمارا جو چننے کا انداز ہے، ہمارا جو انتخاب کا انداز ہے وہی غلط ہو گیا ہے۔
ہم اپنی چیز کو کہاں تک وہ مقصد پورا کرے گی اس پر نظر کرنے کی بجائے ہم شو پر اور چمک دمک پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے تو آئیے اب ہم اپنے اصل عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے۔ اب ہماری پسند کیا ہے؟ جس کا رنگ بڑا کھلا کھلا ہوگا ہم اس کو پسند کریں گے، جو بہت خوبصورت ہوگی ہم اس کو پسند کریں گے۔ ہم نہ خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے نہ خاندانی پس منظر دیکھیں گے۔ خاندانی بیک گراؤنڈ کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ لوگ خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ خاندانی بیک گراؤنڈ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے خاندان کے اندر کوئی کوڑ کا مرض کے اندر مبتلا تو نہیں ہے، کسی کو سفید داغ تو نہیں ہے۔ اگر خاندان میں دور کے چچا کو بھی سفید داغ ہو تو اس کے ساتھ شادی نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں ان کا خاندان داغدار ہے، ان کے خاندان کے اندر مرض ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے چچا کو بیماری ہو تو اس کو بھی وہ بیماری ہو سکتی ہے یا اس کی اولاد کو بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جہالت ہے اور یہ دقیانوسی سوچ ہے کہ خاندان کے اندر کسی کو مرض ہے تو اس کو بھی مرض ہوگا۔ یقیناً یہ بات غلط ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، مرض انسان کو وراثت میں نہیں ملا کرتا بلکہ مرض انسان کو تقدیر کی بنیاد پہ ہوا کرتا ہے۔ اچھا، کوئی خاندان آپ نے خوب تحقیق کر کے نکالا اور اس کے بعد اگر شادی کے بعد اس کو وہ مرض ہو گیا تو تم کیا، اور پھر اگر اللہ نہ کرے تم کو ہی وہ مرض ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اگر تمہاری اولاد کو ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اس لیے یہ جہالت اور دقیانوسیت والی سوچ جو ہے ہمیں ختم کرنی ہوگی۔ بیک گراؤنڈ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ خاندان دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ خاندان اور بیک گراؤنڈ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کا بیاہ کر رہے ہیں، جس کو آپ اپنا داماد بنا رہے ہیں، وہ اس کے گھر والے اور وہ نیک اور دیندار ہیں یا نہیں، اور جس گھر سے آپ لڑکی لا رہے ہیں وہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں۔ اصل چیز یہ ہے، اور آج پوری توجہ دو چیزوں پہ دی جاتی ہے، ایک تو مال اور ایک تو خوبصورتی۔ بس کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ، یا تو مالداری دیکھتے ہیں یا تو خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، خوبصورتی کس کی رہی جو ہماری رہ جائے گی؟ حسن کس کے پاس رہا جو ہمارے پاس رہ جائے؟ ہم نے تو تاریخ میں پڑھا ہے کہ ایسے حسن و جمال کے پری پیکر لوگ جن کے حسن کی قسمیں کھائی جاتی تھی، ان لوگوں کا حال یہ ہوا کہ بعد میں ان کے حسن کے حسین و جمیل چمڑیوں پر جب بڑھاپے کی جھریاں پڑی تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہ رہا۔ حضرت سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوبصورت تھی، لیکن جب بڑھاپے کی منزل میں پہنچی ہے، جب بڑھاپے کی منزل میں گئی ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو دیکھ کر پہچان بھی نہ سکے۔ کمر جھک گئی تھی، بدن پر میلے کپڑے تھے، بالوں کا وہ انداز نہ تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا یوسف پہچانا آپ؟ حضرت یوسف نے کہا تو کون ہے؟ تو کہا تیری محبت میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور تو پوچھتا ہے کہ کون ہوں؟ میں وہی زلیخا ہوں جس نے تیری محبت میں اپنا یہ حال بنا رکھا ہے۔ حالانکہ یہ اور بات ہے کہ وہ حضرت زلیخا جس کے بطن سے اللہ نے نبیوں کی پیدائش لکھ دی تھی تو اللہ نے اس زلیخا کو پھر سے نئی جوانی عطا فرما دی، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن آج جو حسن اور دولت دونوں چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ پسند کر رہے ہیں، اپنی پسند کا معیار لوگوں نے حسن اور دولت کو بنا رکھا ہے، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کے گھر کے اندر خوبصورت بیٹا پیدا ہو یا کسی کے گھر میں خوبصورت بیٹی پیدا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ آپ خوبصورت ڈھونڈنے کا جو ماحول بنا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی کم خوبصورت آپ کے گھر میں پیدا ہو جائے تو کیا آپ اس کو زندہ دفن کر دیں گے؟ آپ اس کو قتل کر دیں گے؟ آپ اس کو مار ڈالیں گے؟ یاد رکھنا،
بہت سارے حسین بے وفا ہوتے ہیں اور بہت سارے کم حسین اتنے با وفا ہوتے ہیں کہ ان کی وفا کی کوئی مثال نہیں ہوتی. لوگ صرف سفید چمڑی پہ پھسلے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چاند جیسے ہیں تو آپ کوئی کوئلے جیسا پسند کر لیں، یہ بھی نہیں کہتا، لیکن کم سے کم کوئی معیار تو ہو. سب لوگ اگر سفید چمڑی ہی پر جائیں گے تو پھر ہونا کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ اور یاد رکھو، سفید چمڑی نہ دیکھا کرو بلکہ اللہ اس کے رسول کی وفاداری دیکھا کرو. حسن تو ڈھلنے کی چیز ہے، حسن تو ڈھلنے والی چیز ہے. میں بالخصوص میری قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا، آج کل قوم کی بیٹیوں کا بھی معیار یہ بنا ہوا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کسی کے چہرے پہ داڑھی ہو اور سر پہ ٹوپی ہو تو لڑکیاں بڑی بے باکی سے کہتی ہے او ملا کے ساتھ کیا کریے رے. یہ حال ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ لڑکیاں داڑھی کا مذاق اڑائے، لڑکیاں ٹوپی کا مذاق اڑائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں تو آپ کے سامنے کچھ اور عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی میں نے یہ جو جملہ کہا کہ لوگوں داڑھی اور ٹوپی کا مذاق مت اڑاؤ، اور میری قوم کی بیٹیوں جو ہے وہ تم اسمارٹ کے نام پر آوارہ گردی کرنے والا تلاش مت کرو، حضور کے ساتھ بے وفائی کرنے والا تلاش مت کرو. ایسے میں مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، جس حدیث پاک سے مجھے بے پناہ محبت ہے. وہ پیاری پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں کتابوں کے اندر تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھنا، کبھی کبھی کم خوبصورت لوگ اس منزل پر پہنچتے ہیں اور اس منزل پر پہنچاتے ہیں جہاں خوبصورت لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی. اور یاد رکھنا، سفید چمڑی کو خوبصورتی کہنا یہ تو میری بس کے باہر ہے. میں سفید چمڑی کو خوبصورتی مانتا ہی نہیں ہوں، صرف سفید چمڑی کو خوبصورتی نہیں مانتا، کیونکہ ابو لہب کی چمڑی بڑی سفید تھی، لیکن اللہ اکبر اس کے بارے میں تبت یدا کہا گیا. لیکن بلال کی چمڑی سفید نہ تھی، لیکن جنت کی حوریں حضرت بلال کو جھانک جھانک کر دیکھتی تھی. بلال با وفا کا تذکرہ آتا ہے تو ایمان مچلنے لگتا ہے، دل کی کیفیت تازہ ہو جاتی ہے، دل کو نئی زندگی مل جاتی ہے، دل کو جلا مل جاتی ہے. تو یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور یوں بھی میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اتنے سارے آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. یار ہر انسان کے اندر ہر خوبی تو جمع نہیں ہو سکتی، ہر خوبی کا مرقع نہیں ہو سکتا انسان. آپ کو اپنے کچھ نہ کچھ مطالبات کے ساتھ کمپرمائز کرنا پڑے گا. تو آپ ہر مطالبے کے ساتھ کمپرمائز کر لو، لیکن دینداری کے معاملے میں کمپرمائز مت کرنا. دینداری دیکھو، یہ سوچ کر کہ اگر میں نے کسی کم خوبصورت لڑکی کو زندگی کا ساتھی بنا لیا تو انشاءاللہ اگر وہ دیندار رہے گی تو میرے بچے بھی دیندار رہیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب تو غریبوں کی بیٹیوں کا اٹھنا بڑا مشکل سا ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ جہاں سے لڑکی لائے یا جہاں لڑکی دیں وہ مالدار ہونا چاہیے، چاہے سٹے سے مالدار ہو، چاہے مٹکے کے کاروبار سے مالدار ہو، چاہے شراب کے کاروبار سے مالدار ہو، چاہے رشوتیں کھا کے مالدار ہو، چاہے لوگوں کا ہڑپ کر کے ڈبا کے مالدار ہونا چاہیے. بس کیسے بھی آئے مالدار ہونا چاہیے، چاہے بیٹی جہنم میں چلی جائے مالدار ہونا چاہیے. وہ جو روایت مجھے یاد آتی ہے، میں اپنی قوم کی بیٹی دینے کے لیے اور آپ کے لیے بھی عرض کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بہت عظیم صحابی، جن کا نام سعد ہے، اور حضرت سعد کی چمڑی اتنے پکے کلر والی ہے کہ حضرت سعد کے رنگ کو پکا دیکھ کر لوگوں نے اسود کہنا شروع کیا ہے. خواتین کی توجہ، اس لیے کہ عام طور پہ لڑکیاں اور لڑکے ڈھونڈنے کا سارا معاملہ عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اب تو ڈھونڈنے کے معاملات بالکل سیریل کے طرز پر ہو رہے ہیں.
جیسے سیریل میں لڑکی ڈھونڈی جاتی ہے، لڑکے ڈھونڈے جاتے ہیں، اب عورتیں سیریل دیکھ دیکھ کر کے ایسے ہی. اور کچھ عورتوں کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سید صاحب یہ پاکستانی سیریل کے اندر بہت نصیحت ملتی ہے ہمیں، تو ہمیں اس کو دیکھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. میں نے کہا انڈیا کا سیریل ہو یا پاکستان کا ہو، کوئی مولانا نہیں بناتا اس کو، یہ ظالم لیڈر لوگ بناتے اور بنواتے ہیں، اور اس کے اندر دین کا مذاق ہی اڑایا جاتا ہے. ارے سیریل کی اداکارہ اتنی ہی شریف ہوتی جو آپ کو نصیحت کرنے آ رہی ہے، تو وہ بے پردہ چاہے وہ اسکرین پر آتی کیوں؟ کسی شریف عورت کو آپ نے محلے میں نکلتے نہیں دیکھا ہوگا، اسکرین پر کوئی شریف عورت کیسے آ سکتی ہے؟ شریف عورتیں اسکرین پر کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ اکبر. اور پھر صرف اسکرین پر نہیں آنا، بلکہ اسکرین پر آ کر لڑکوں سے ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا، پھر ان کے ساتھ گلے ملنا اور خدا جانے کیا کیا کرنا. بولو کیا یہ شرافت ہے؟ میں قوم کی بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، سیریل ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا ہو، ہم اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ سیریل دیکھ کر زندگی وہ گزارے جس کے پاس مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی اور تعلیمات موجود نہ ہو. ہمارے نبی نے ہمیں بے سہارا اور یتیم نہیں کیا ہے، حضور نے ہمیں بیت الخلا میں جانے سے لے کر بستر پہ جانے تک کا پورا قانون عطا فرما دیا ہے. کوئی سیریل والا ہمیں کیا سکھا سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے ہمیں سب سکھایا. حضور نے تو ہمیں یہ بھی سکھا دیا ہے کہ اگر کھانے کے بعد تمہارے دانتوں میں گوشت پھنس جائے تو خلال کیسے کرنا چاہیے، میرے نبی نے یہ تک سکھا دیا ہے. کوئی اتنی باریکی سکھانے والا؟ حضور فرماتے لوگ کھلال لے کر کے منہ کھول کر کے ایسی شروع پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بتائی، اگر تمہارے پاس کوئی بیٹھا ہو اور تمہیں خلال کرنے کی حاجت ہو تو تم اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھو اور اس کے بعد خلال کرو، تاکہ تمہارے اس عمل سے کسی کو گھن نہ آئے. حضور علیہ السلام نے تو کھجور کھانے کا طریقہ تک بتا دیا ہے کہ جب تم کھجور کھاؤ تو منہ کی گٹلیاں نکال کر برتن میں مت رکھو بلکہ باہر رکھو، اور پہلے تو کھجور ایسے کھاؤ کہ منہ سے گٹلی نکالنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. جب تم کھجور کھاؤ تو پہلے کھجور کو کھول لو، اس کی گٹلی نکال لو، گٹلی نکال کے باہر کر دو اور پھر کھجور کو منہ میں ڈالو. جس نبی نے کھجور کھانے کا طریقہ تک بتا دیا، جس نبی نے خلال کرنے کا طریقہ تک بتا دیا، حد تو یہ ہے بیت الخلا میں جا کر کے کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس پیر پہ زیادہ زور دینا چاہیے، میرے نبی نے یہ تک بتا دیا. حضور فرماتے ہیں جب تم بیت الخلا میں بیٹھو تو الٹے پیر پہ زور دے کر اپنا وزن ڈال کر کے بیٹھا کرو، اس سے تمہیں اجابت کے اندر آسانی ہوگی. بتائیے ہے کسی کی تعلیمات یہ؟ پھر ہم کیوں سیریل کے محتاج ہیں؟ ہم کیوں فلموں کے محتاج ہیں؟ واللہ کبھی ہم محتاج نہیں ہو سکتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ آج تو سیریلوں کے انداز میں رشتے بھی ڈھونڈے جاتے ہیں اور رشتے طے کیے جاتے ہیں. خبردار خبردار، یہ سیریل تمہیں تباہ کرنے کے لیے بنے ہیں، تمہیں آباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں برباد کرنے کے لیے بنے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے سنت کے مطابق رشتے ڈھونڈو، سنت کے مطابق رشتے تلاش کرو، سیریل کے مطابق رشتے تلاش مت